السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے دارالترجمہ عثمانیہ حیدرآباد کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ جے آر ایف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، جامعہ عثمانیہ کے نصابی کتابوں کی اردو میں اشاعت کے لیے ستمبر 1917 میں حیدرآباد میں کون سا ادارہ قائم کیا گیا تھا؟ جواب ہے، جامعہ عثمانیہ کی نصابی کتابوں کی اردو میں اشاعت کے لیے ستمبر 1917 میں حیدرآباد میں دارالترجمہ عثمانیہ ادارہ قائم کیا گیا تھا۔ یہ ادارہ جو ہے انجمن طلباء قدیم دارالعلوم ایجوکیشنل کانفرنس کی درخواست پر میر عثمان علی خان آصف صابے نے ریاست حیدرآباد کی تعلیمی ترقی کے لیے اگست 1917 میں ایک ایسی یونیورسٹی قائم کرنے کا فرمان جاری کیا تھا جس کا ذریعہ تعلیم اردو ہو، جسے موجودہ دور میں عثمانیہ یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، دارالترجمہ سے کن علوم کی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کر کے شائع کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا؟ جواب ہے، دارالترجمہ سے سائنس، انجینئرنگ، میڈیسن، قانون اور علوم عمرانیات کی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کر کے شائع کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، دارالترجمہ سے ترجمہ کی ہوئی سب سے پہلی کتاب کب شائع ہوئی تھی؟ جواب ہے، 1919 میں۔ اگلا سوال ہے، دارالترجمہ میں مترجمین کب سے کب تک کارگزار رہے؟ جواب ہے، دارالترجمہ میں مترجمین 1917 سے 1950 تک کارگزار رہے۔ اگلا سوال ہے، دارالترجمہ کی آخری کتاب کب ترجمہ ہوئی اور کب شائع ہوئی؟ جواب ہے، دارالترجمہ کی آخری کتاب 1950 میں ترجمہ ہوئی اور 1981 میں شائع ہوئی۔ اگلا سوال ہے، دارالترجمہ کی اکثر کتابیں کیسے ضائع ہو گئیں؟ جواب ہے، دارالترجمہ کی اکثر کتابیں 18 اگست 1955 میں دارالترجمہ کی عمارت میں آگ لگنے کی وجہ سے ضائع ہو گئیں۔ اگلا سوال ہے، جامعہ عثمانیہ کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ جواب ہے، جامعہ عثمانیہ کا قیام اکتوبر 1918 میں عمل میں آیا تھا۔ اگلا سوال ہے، اردو کی تعلیمی سطح پر رائج کرنے کا تجربہ سب سے پہلے کہاں کیا گیا تھا؟ جواب ہے، اردو کو تعلیمی سطح پر رائج کرنے کا تجربہ سب سے پہلے جامعہ عثمانیہ میں کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، دارالترجمہ سے وابستہ آخری ادیب کون تھے؟ جواب ہے، دارالترجمہ سے وابستہ آخری ادیب پروفیسر محمد مجیب تھے۔ اگلا سوال ہے، پروفیسر مجیب کی کس کتاب کو دارالترجمہ کی آخری اشاعت کا شرف حاصل ہے؟ جواب ہے، پروفیسر مجیب کی تاریخ تمدن ہند کو دارالترجمہ کی آخری اشاعت کا شرف حاصل ہے۔ اگلا سوال ہے، دارالترجمہ میں کتنے قسم کے مترجمین تھے؟ جواب ہے، 3 قسم کے۔ پہلے جو ہے ہمہ وقتی مترجمین، دوسرا جز وقتی اور تیسرا وقتی مترجمین۔ اگلا سوال ہے، دارالترجمہ کے پہلے ناظم کون تھے؟ جواب ہے، دارالترجمہ کے پہلے ناظم مولوی عبدالحق تھے۔ اگلا سوال ہے، دارالترجمہ سے کتنے مترجمین وابستہ تھے؟ جواب ہے، دارالترجمہ سے 129 مترجمین وابستہ تھے۔ اگلا سوال ہے،
دارالترجمہ میں 2 عہدے کس نام سے تھے؟ جواب ہے دارالترجمہ میں 2 عہدے ناظر مذہبی اور ناظر ادبی کے نام سے تھے۔ اگلا سوال ہے دارالترجمہ میں زبان کے نمائندے کون کون تھے؟ جواب ہے دارالترجمہ میں زبان کے نمائندے مولوی وحید الدین سلیم، نواب حیدر یار جنگ، نظم طباطبائی اور مرزا محمد ہادی رسوا تھے۔ اگلا سوال ہے اردو میں اصطلاحات وضع کرنے کے لیے سب سے پہلے مجلس وضع اصطلاحات کہاں قائم کی گئی تھی؟ جواب ہے سب سے پہلے مجلس وضع اصطلاحات دارالترجمہ حیدرآباد میں قائم کی گئی تھی۔ اگلا سوال ہے دارالترجمہ کی وضع اصطلاحات کی پہلی اور آخری مجلس کب منعقد ہوئی تھی؟ جواب ہے پہلی مجلس 1918 عیسوی میں اور آخری مجلس 1946 عیسوی میں منعقد ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے دارالترجمہ کی مجلس وضع اصطلاحات کے ذریعہ انجینئرنگ، میڈیسن، قانون، سائنس اور علوم عمرانیات کی کتنی اصطلاحات اردو میں تیار کی گئی تھیں؟ جواب ہے 91,000 اصطلاحات تیار کی گئی تھیں۔ اگلا سوال ہے دارالترجمہ کی 12 متفرق مجلسوں نے کتنے علوم و فنون کی نئی اصطلاحات مرتب کی تھیں؟ جواب ہے دارالترجمہ کی 12 متفرق مجلسوں نے 32 علوم و فنون کی نئی اصطلاحات مرتب کی تھیں۔ مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔